ملک بھر میں آج 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے دن کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان آج آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ اسلام آباد میں واک کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں پارلیمنٹیرین سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوں گے۔ بھارت کی مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے۔ مودی سرکار نے بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے 3 ٹکڑے کر دیے تھے اور مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بھی ختم کر دی تھی۔ یوم استحصال کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کمزور کرنے کے لیے 5 سال قبل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم استحصال کے موقع پر کشمیری عوام کے بے مثال حوصلے، جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے۔ راولپنڈی جماعت اسلامی کے دھرنے کا 11واں دن، شرکا کی تعداد میں مسلسل اضافہ، بجلی کے بھاری بلز، بیجا ٹیکسز، آئی پی پی سے معاہدے، پیٹرول کی قیمتوں اور دیگر مطالبات کے لیے جماعت اسلامی کا لیاقت باغ چوک میں جاری دھرنے کا آج 11واں دن ہے۔ دھرنے میں ملک بھر سے آئے ہوئے شرکا کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ پیر کو روز بھی جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے کے شرکا کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ اس دوران تاجر تنظیموں کی جانب سے جماعت اسلامی کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے دھرنے میں شرکت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تاجروں نے دھرنوں کے اطراف اپنی حمایتی بینرز بھی آویزاں کر دیے ہیں۔ آج مغرب کے بعد دھرنے کے مقام پر بڑا جلسہ ہوگا، جس میں تاجر تنظیمیں بھی شرکت کریں گی۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ FIA سائبر ونگ بند کر دیں۔ اسما بخاری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا ہے کہ FIA سائبر کرائم ونگ والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے اکاؤنٹ سے ویڈیو پوسٹ ہوئی، بات ٹویٹر پر آ جاتی ہے۔ پاکستان میں VPN کیوں چل رہا ہے؟ یہ بس بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں۔ سائبر ونگ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ FIA سائبر ونگ کو بند کر دیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی کوئی ڈی فیک ویڈیو نہیں بنائی گئی، میرے بیٹے کے ساتھ لگی تصویر پر غلط باتیں کی جاتی ہیں، کسی نے انہیں عزتیں اچھالنے کا اختیار دیا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی مبینہ ویڈیو پر کارروائی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور عالیہ نیلم نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 اگست تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں اسٹرکچرل ریفارمز میں عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری 8 رکنی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمد علی ٹاسک فورس کے کو چیئرمین ہوں گے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال ٹاسک فورس میں نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ اس کے علاوہ گریڈ 21 کے افسر سید ذکریہ علی شاہ کمیٹی کے ممبر مقرر ہوں گے اور نیپرا CPPA PPI-B اور SECP سے بھی ایک ممبر ٹاسک فورس میں شامل ہوگا۔ ٹاسک فورس کے ٹرمز آف ریفرنسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹاسک فورس امور کی انجام دہی کے لیے سرکاری یا نجی سیکٹر سے کسی بھی ماہر کی خدمات لے سکتی ہے۔ TORs کے مطابق ٹاسک فورس کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے اور بعض پاور پلانٹس بند کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی، جبکہ ٹاسک فورس IPPs کے قیام، پیداواری لاگت سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔